حال ہی میں خبر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلی کہ انڈیا میں کسان موومنٹ کے فالوورز نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے انڈین کیپٹل نیو دہلی میں ریڈ فورٹ پر حملہ کر دیا اور اس کی بلڈنگ پر اپنی پارٹی کا پرچم لہرایا۔ جو دہلی پر قبضہ کرے گا سارا ہندوستان اسی کے قبضے میں آ جائے گا، یہ ماننا تھا ان ہندو مہاراجاؤں کا جو اینشنٹ انڈیا میں پاور پالیٹکس کے میجر پلیئرز تھے۔ برٹشرز کے انڈیا آنے کے بعد سے لے کر اب تک دہلی کی اہمیت انڈیا میں کبھی کم نہ ہو سکی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں اس ہسٹوریکل سٹی یعنی دہلی کے بارے میں۔ انڈیا میں ڈیموکریٹک ڈے یعنی 26 جنوری کو کسانوں کی ریلی میں سینکڑوں کسان لال قلعے میں داخل ہو گئے اور اس کی بلڈنگ پر کسان تحریک کے پرچم لہرا دیے۔ پولیس کی بہت زیادہ تعداد کے باوجود کسانوں کا لال قلعے میں داخل ہونا کسانوں کے حق میں ہوگا یا نہیں، لیکن یہ قلعہ صدیوں سے چلی آ رہی اسٹرگل کا سمبل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ خیال سالوں سے لوگوں کے ذہن میں جڑا ہے کہ لال قلعہ جس کے قبضے میں ہے ہندوستان اسی کا ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر تبیر کلام کا کہنا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ پر لال قلعے کی امپورٹنس اورنگزیب کے دور میں اپنے پیک پر پہنچتی ہے جب وہ ساؤتھ انڈیا کو بھی اپنے قبضے میں لے کر آتے ہیں۔ سال 1857 کی بغاوت یا وار آف انڈیپینڈنس ہو یا پھر لاسٹ مغل ایمپرر بہادر شاہ ظفر کا ایگزائل، انڈیا کے انڈیپینڈنس موومنٹ کے لیڈر سبھاش چندر بوس کا دہلی چلو نعرہ ہو یا پھر انڈیا کی انڈیپینڈنس کے دن 15 اگست 1947 کو لال قلعے سے پہلے فرسٹ پی ایم جواہر لال نہرو کا خطاب، ان سب ایونٹس کے حوالے سے دہلی اور لال قلعے کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی امپورٹنس کو مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں دہلی کی ہسٹری کو۔ 1206 میں سلیو ڈائناسٹی کے زیر اثر دہلی سلطنت قائم ہوئی۔ جو رتبہ دہلی سلطنت کو ملا وہ اس دور میں کسی اور دوسری سلطنت کو نہ مل سکا۔ اس کے بعد خلجی، تغلق، سید، لودھی اور پھر مغل سلطنت قائم ہوئی۔ ان سارے امپائرز کی تبدیلی اور پاور میں آنے اور جانے کے پروسیس میں دہلی کی امپورٹنس جوں کی توں رہی۔ ریڈ سٹون سے بنے شاہ جہاں آباد کے قلعے کو آج لال قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے ریڈ فورٹ کہا گیا اور دنیا بھر میں یہ اسی نام سے مشہور ہے، لیکن اسے سب سے پہلے قلعہ مبارک آباد کہا گیا، پھر قلعہ شاہ جہاں آباد، پھر قلعہ معلیٰ کہلایا۔ بعد میں کامن لینگویج میں اسے لال قلعہ کہا گیا۔ قلعے میں بہت سی بلڈنگز شاہ جہاں کے بعد بھی بنائی گئیں، یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی اس میں اپنے آرکیٹیکچر کی مختلف بلڈنگز بنوائیں۔ جب ایرانی بادشاہ نادر شاہ ظفر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو انہوں نے دہلی کے لال قلعے کو فتح کر کے یہ بتا دیا کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے لال قلعہ سے تخت، طاؤس، کوہ نور، ہیرا بھی لیتے گئے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر محمد سہراب کا کہنا ہے کہ ماڈرن ٹائمز میں ریڈ فورٹ گاندھی، نہرو، ابوالکلام آزاد اور سبھاش چندر بوس کے آئیڈیا آف انڈیا کا سمبل ہے جس سے ہندوستان کی تاریخ جڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس آئیڈیا آف انڈیا کو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے فالوورز نے نقصان پہنچایا ہے۔ اب کسانوں کی وہاں آمد نے ایک بار پھر ریڈ فورٹ کے ہسٹوریکل امپورٹنس کو جگا دیا ہے۔ پروفیسر سہراب نے کہا کہ لال قلعہ جس نے ریلیجیس اور کلچرل فیڈرلزم کو پیش کیا، ہندوتوا آئیڈیالوجی نے اس ایجنڈے کو نقصان پہنچایا ہے، اور انڈیا میں ان دنوں جو ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو رہی ہے اس کو کسان نے چیلنج کیا ہے۔ ان کے خیال میں لال قلعہ تاریخی طور پر غلامی اور ڈکٹیٹوریل رول کے خلاف بغاوت کی علامت رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ریسنٹلی امریکہ کے کیپٹل ہل میں اٹھنے والے آئیڈیا آف وائٹ سپرمیسی کے فالوور سے کسانوں کی تحریک کا کمپیریزن بھی کیا۔ کمپیریزن کرتے ہوئے پروفیسر سہراب نے کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن کو اس کے زمانے میں اٹھنے والی اینٹی ریشل موومنٹس اور اینٹی سلیوری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اسی طرح کسان موومنٹ نے انڈیا میں بڑھتے ہوئے ڈکٹیٹوریل رول کو چیلنج کیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہسٹری کے ایسوسیٹ پروفیسر جاوید عالم نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب 15 اگست 1947 کو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے لال قلعے پر انڈیپینڈنٹ انڈیا کا پرچم یعنی ترنگا لہرایا تو وہاں سے ایک نئے ملک کا جنم ہوتا ہے، اور ابھی تک ہر سال انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر جب ملک کے پرائم منسٹر یہاں سے قوم کو خطاب کرتے ہیں تو اس دن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جامعہ ملیہ میں ہی پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نوید جمال نے بھی بی بی سی کو انٹرویو میں بتایا کہ لال قلعے کی جانے والی سپیچ میں انڈیا کی پالیسی کو ایکسپریس کیا جاتا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ کام 1947 سے
लेकर अब तक जारी है। द हिंदू न्यूज़पेपर में शाया एक मजमून में प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के हवाले से एक हिस्टोरियन विक्रमजीत रूप राय का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है कि आजाद इंडिया के लिए एक ऐसे मुकाम का इंतखाब अहम था जिससे लोगों की इमोशनल अटैचमेंट हो। रेड फोर्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के अलावा इसके साथ इंडिया के हर रिलीजन के लोग और उनकी इमोशनल अटैचमेंट का जिक्र पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी किया और कौम से इनके पहले खिताब के बाद से वहां से कंटिन्यूसली इंडिया के वजीर आजम खिताब करते आ रहे हैं। अगर आप टूरिज्म की इंटेंशन रखते हुए दिल्ली जाने का ख्याल करते हैं तो आपके देखने के लिए इस पुराने शहर में बहुत कुछ है। लाल किले के अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार, जामिया मस्जिद, लोटस हैकल, जंतर मंतर, इंडिया गेट, आइस्कॉन टेम्पल जिसे कृष्णा मंदिर भी कहते हैं मौजूद है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन यानी इंडियन प्रेसिडेंट की रेजिडेंशियल प्लेस भी इसी शहर में है। दोस्तों, किसी भी मुल्क में कैपिटल सिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और अगर वो कैपिटल इंडिया के शहर न्यू दिल्ली जैसा हो जिसकी एक लिविंग हिस्ट्री है तो क्या ही कहने। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अभी तक हमें दीजिए इजाजत।